www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین مائیں، بہنیں، بیٹیاں، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا میں آسمانی کتابوں میں یہی ایک کتاب ہے کہ جس کا حفظ ہوتا ہے. نہ زبور کا نہ تورات کا. زبور کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں ہے بھی یا نہیں. تورات اور انجیل جس شکل میں بھی ہے تبدیل شدہ ہے، تحریف شدہ ہے، لیکن بہرحال حفظ کا نظام اس کا بھی نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس وقت پہلی وحی اتری اقرا باسم ربک الذی خلق کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اطمینان ہوا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آگ کو لے کر چلے ہیں ورقہ ابن نوفل کے پاس، اور ورقہ کے پاس پوری کیفیت بیان کی. تو ورقہ کی تعریف اور تعارف کراتے ہوئے یوں لکھا ہے روایت میں کہ ورقہ بائبل کو، انجیل کو دوسری زبان سے عربی میں منتقل کرتے تھے، یعنی وہ عربی میں لکھتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر حفظ کا نظام تھا تو کتابت کی ضرورت کیا تھی، لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انجیل کا حفظ نہیں ہوتا تھا. یہ صرف اور صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ معصوم سا بچہ بھی اس کو سینے میں اتار لیتا ہے. ابھی ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے وہاں حافظ ہو رہا ہے، اس سے پوچھا ہم نے کس اسکول میں پڑھتا ہے، کہتا ہے دوسری میں. اس کا مطلب اگر 5 سال میں اسکول میں داخلہ لیا تو اس کی عمر 7 سال کی ہے، تو 7 یا 7.5 سال کا بچہ ہے اور 19 پارے حافظ قرآن ہو گیا ہے. حق تعالی جل شانہ وعم نوالہ قرآن کریم کو دینے کے لیے عمر کا بھی محتاج نہیں، اور اللہ ان بچوں کو یہ قرآن دیتا ہے جن بچوں پر ماں باپ بھی اعتماد نہیں کرتے، ماں باپ بھی بھروسہ نہیں کرتے. اگر والدین کو کہیں جانا ہو اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کو یوں کہے کہ ابا جی آپ 2 دن کے لیے باہر جا رہے، گھر کی چابی آپ دے جائیں، ہم گھر میں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اسکول مدرسے سے آئیں گے، سو جائیں گے گھر میں، تو مولانا بھی یوں کہیں گے بیٹا چابی گم کر دو گے، چھوٹے سے ہو، چور آ جائے گا، ڈکیتا آ جائے گا، کہیں چوری نہ کر لے، کہیں مکان کھلا نہ رہ جائے. نہیں بیٹا چابی تمہیں نہیں دیں گے، آج چاچا کے وہاں سو جانا، آج تایا کے وہاں سو جانا، آج ماموں کے وہاں سو جانا، آج آپ کے استاذ کو کہہ دیں گے اپنے گھر سلا دینا. جن بچوں پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے، اللہ نے اعتماد کر کے پورا قرآن ان کے سینے میں ڈال دیا. یا تعالی جل شانہ و منوالہ کا انتہائی کرم، اس کا فضل اور اس کا احسان ہے
فضیلت قرآن پر قرآن کریم میں ایک روایت بہت عجیب ملتی ہے بخاری شریف میں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے تشریف لائے. میں بغیر تمہید کے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. ابو طلحہ سفر سے تشریف لائے، بچہ بیمار تھا. رات میں بیوی سے آ کر پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، تو فرمایا ہدأ. ہدأ ذو معنی لفظ ہے، دو معنی اس کے ہوتے ہیں. ہدأ کا معنی اطمینان ہو جانا یعنی صحت یاب ہو جانا، اور ہدأ کا معنی موت ہو جانا، وہ بھی سکون ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، مستری او مستراح. بخاری شریف میں ہے کچھ مرنے والے مستری ہوتے ہیں اور کچھ مرنے والے مستراح ہوتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہماری طرح نہیں تھے صحابہ کرام کہ اپنی طرف سے تفسیر کرنے لگ جائے. صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا مستری کون مستراح کون. حالانکہ وہ عربی اللسان تھے، عربی زبان تھی ان کی، لیکن پھر بھی نبی سے معنی معلوم کر رہے ہیں. فرمایا مستری کون مستراح کون. حضرت نے فرمایا نیک آدمی جو اپنے پیچھے باقیات الصالحات چھوڑ گیا، جو دین چھوڑ گیا، جو اولاد صالح چھوڑ گیا، جو علم چھوڑ گیا، جس کے اچھے کارنامے دنیا میں زندہ رہے. فرمایا وہ مستری ہیں، دنیا کے جھمیلوں سے قبر میں جا کر اس کو راحت ہو گئی، آرام ہو گیا اس کو. اور مستراح کون؟ وہ جس سے دنیا بیزار تھی. لوگ کہتے تھے مر جاوے تو اچھا، خسکم جہاں پاک، زمین ان ناپاکوں سے پاک ہو جائے. وہ ایسے لوگ جس سے لوگوں کو راحت مل جائے وہ مستراح ہے. اللہ ہمیں مستریحین میں سے بنائے، مستراح میں سے نہ بنائے. تو ہدأ کا معنی موت ہو جاتی ہے تو بھی اطمینان، اور بیماری سے نجات شفا ہو گئے تو بھی اطمینان. اور اس طرح کے ذو معنی لفظ استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی. فرمایا 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوشش کرو کہ جھوٹ نہ ہو بلکہ ذو معنی لفظ ہو، یعنی ایسا لفظ بول لو کہ جس سے 2 معنی نکلتے ہو، ایسا لفظ بولو. امام شافعی فرماتے ہیں کلم کلہ جھوٹ بولنے کی ہدایت. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بیٹے جب تک مسئلہ بن سکتا ہو تو ذو معنی بول لو، پھر نہ بن پائے تو اس صورت میں جھوٹ پر چلے جاؤ. ان تینوں کے اندر ایک تو مقام غزوہ میں، اور نمبر 2 پر فرمایا کہ 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولو. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی کے پاس آپ جاؤ اور یوں کہو اس سے بھائی وہ تو تیری تعریف کر رہا تھا، حالانکہ اس نے تعریف کا ایک لفظ نہیں کہا ہے. صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توڑنے والے سچ کے مقابلے میں صلح کرانے والا جھوٹ باعث ثواب ہوگا. توڑ کرانے والے سچ کے مقابلے میں صلح کرانے والے جھوٹ پر تمہیں ثواب ملے گا. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. تمہاری محفلوں میں، مجلسوں میں، تمہاری میٹنگوں میں، تمہاری خفیہ میٹنگوں میں، نجوا کا معنی پرائیویٹ میٹنگ، خفیہ میٹنگ، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا ہے. تم ایران توران کی باتیں ہی آنکھتے رہتے ہو، دنیا بھر کے تمہارے تذکرے ہی اس میں چلتے رہتے ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم گناہ کر کے دوسروں پر ڈالتے رہتے ہو. میرا ذہن منتقل ہوا، مولانا نے سیریا کی طرف اشارہ کیا تھا. قرآن کریم کی سورہ قلم کے اندر ایک واقعہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ کچھ بھائی تھے، ان کا ایک باغ تھا. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ باغ پر غربا اور مساکین چلے جاتے تھے مانگنے کے لیے. آپ نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا اگر کھلیان ولیان کا مسئلہ ہو تو، لیکن اہل گودرا تو پہلے ہی سے تاجر پیشہ ہے، یہ تو پہلے ہی سے تجارت والے ہیں. تو جہاں کھلیان ہوتا ہے، کھیت سے مال لایا جاتا ہے، تو غربا اور مساکین وہاں پہنچ جاتے ہیں. جیسے عربوں میں دستور تھا کہ جہاں پانی پلانے کا نظام ہوتا تھا جانوروں کو تو وہاں دودھ بھی نکالتے تھے، تو غربا مساکین وہیں پہنچ جاتے تھے.
تو فرمایا کہ وہ ایک دو چار بھائی تھے، ان کا باغ تھا، وہ کچھ سخاوت بھی کیا کرتے تھے، غریبوں کو دیا کرتے تھے۔ اب کچھ بھائیوں کی نظر بگڑی اس پر، کہتے ہیں یہ کیا غربا اور مساکین آتے رہتے ہیں، آدھا تو یہی لوگ لے جاتے ہیں۔ ابھی تو خیال کیا، وہ خیال کیا ان کو نہیں دینا ہے، ہم چپ کے جا کر کے کاٹ لیں گے اپنے باغ کو تاکہ پتہ ہی نہیں چلے، رات میں جا کر باغ کو کاٹ لیں گے، مال اتار لیں گے تاکہ پتہ ہی نہ چلے۔ ابھی تو یہ خیال ہے، اور پھر چلے ہیں، اور جب چلے ہیں تو اپنے کھیت پر باغ پر پہنچے تو وہ باغ تو ویران ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کی طرف سے رات میں ہوا چلی اور اس ہوا میں آگ تھی، اور اس آگ نے باغ کو جلا کر بھسم کر دیا۔ تو پہلے ابتدائی وہلہ میں وہاں قریب جا کر ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارا باغ ہے یا کسی اور کا ہے، کہنے لگے انا لضالون، راستہ بھول گئے بھائی، کوئی اور ہمارا تو باغ ہے۔ جب کبھی اچانک مصیبت آ جاتی ہے نا تو انسان یہی سوچتا ہے رستوں بھولی گیا آپ نے، ہم راستہ بھول گئے تو انا لضالون۔ لیکن جب بہت سوچا کہ نہیں یہی راستہ ہے اور یہی ہمارا کھیت ہے، باغ ہے، تو پھر آپس میں کہنے لگے بل نحن محرومون۔ وہ خیال جو آیا کہ غربا کو محروم، مساکین کو محروم، اس خیال کے آنے پر اللہ نے باغ کو تباہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ جو تعاون کرتے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے اہل گودرا نے قدم قدم پر باہر سے آنے والوں کی بھی اتنی ہی مدد کی، ہمارے مسجونین کی بھی اتنی ہی مدد کی جو بیچارے مسجود میں ہیں، قید میں ہیں، اور آپ نے یہاں چلنے والے مکاتب کی بھی اتنی ہی مدد کر رہے ہو، اور یہاں کے مساجد کا بھی اتنا ہی تعاون کر رہے ہو۔ ابھی مولانا نے مجھے بتایا کہ قریباً صرف گودرا کے مکاتب کا سالانہ خرچہ 9 کروڑ روپے ہوتا ہے، اور وہ یہی گودرا سے پورا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 9 کروڑ میں 9 دارالعلوم چلتے ہیں باہر، وہ تم صرف اپنی بستی سے پورا کرتے ہو۔ آپ جب اپنی قبروں میں پہنچیں گے اس تعاون کی شکل جنت کے باغ و بہار کی شکلوں میں دیکھ لیں گے، آپ کو پروانہ ملے گا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اپنے پیٹ کے لیے پیسے کما لینا بہت آسان ہے، امت کے لیے کمانا یہ جگر گردے کا کام ہوتا ہے۔ اپنی عزت کے بل بوتے پر خود کما لینا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی عزت دوسروں کے کام آ جائے یہ بہت پیاری بات ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ فرمایا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم ان لولا تسبحون۔ آگے فرماتے ہیں کیا آیت ہے آگے، انکم قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ پھر آگے فاقبل بعضهم، مجھے اس آیت پر کچھ کہنا ہے، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون۔ جب باغ تباہ ہو گیا، کھیت برباد ہو گیا، تو اب کیا کرنے لگے، وہ اس پر ملامت کرنے لگے، ارے تو نے تو مشورہ دیا تھا نا غریبوں کو نہیں دینے کا، نہیں تو نے مشورہ دیا تھا، ارے وہ کہتا ہے تو نے مشورہ دیا تھا۔ یتلاومون، ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے۔ قرآن اس نقشے کو کھینچ کر قرآن کے پڑھنے والوں تم کو بھی سبق دے رہا ہے کہ جب سیریا میں حالات چلتے ہیں اور دوسری جگہوں پر حالات چلتے ہیں تو تم بھی تو ایک دوسرے کو اسی طرح اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں تیری وجہ سے ہو گیا، تیری وجہ سے ہو گیا۔ اور مومن وہ ہے جو یوں کہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کسی کی وجہ سے نہیں ہوا، میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا۔ مومن کی شان یہ ہے وہ دوسروں کے اوپر نہیں ڈالا کرتا، وہ اپنی ذات کے اوپر ڈالتا ہے۔ مولانا احمد لاٹ صاحب نے جب 1996 کے فسادات شروع ہوئے،
گجرات کے اندر، اور وہ فساد تھا جس میں نہ دن میں چین تھا نہ رات میں چین. مولانا احمد صاحب کہتے ہیں کہ ڈاک لے جانے کا نظام میرے ہاتھ میں تھا. میں 4 بجے جب شام کو ڈاک لے کر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. مصنوعی طور پر جب مولانا کہتے ہیں میں نے جب سلام کیا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنوعی طور پر نیند بنانے کی کوشش کی کہ گویا میں سویا ہوا ہوں، حالانکہ رو رہے تھے. اٹھے اور یوں اپنے آنسو کو پوچھا اور پوچھ کر فرمایا مولانا احمد گجرات کا کیا حال چل رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، مولانا احمد لاج صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ حضرت بہت سخت حالات ہیں، ٹرینوں سے اتار کر مارے جا رہے ہیں، بسوں سے اتار کر مارے جا رہے ہیں، ٹائروں میں باندھ کر جلائے جا رہے ہیں، بہت سخت حالات ہیں گجرات کے. حضرت جی کی آواز نکل گئی روتے ہوئے اور آہ کہہ کر فرمایا مولوی احمد صاحب سنو، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، ایک دوسرے پر ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو مجرم سمجھو، اپنے آپ کو مجرم سمجھو. دنیا کے حالات میری وجہ سے ہو رہے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. میں چونکہ اللہ کا مجرم بندہ بنا ہوا ہوں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے 4 شہادتیں ملی، 1-2 شہادت نہیں، اس سے پہلے 12ویں پارے کے اخیر میں شہادتیں پڑھ لو آپ کی. اور پھر عجیب و غریب نکتہ صاحب بحر محیط نے لکھا کہ یوسف بھی دورے دروازے کی طرف اور زلیخا بھی دوری دروازے کی طرف، دونوں ایک ہی دروازے کی طرف دورے. بظاہر تم کو ایک دروازے پر دوڑتے نظر آئے صاحب بحر محیط کہتے ہیں، لیکن باطنی طور پر دیکھو تو یوسف جنت کے دروازے پر دوڑے ہیں اور زلیخا جہنم کے دروازے پر دوڑی. وہ جنت کے دروازے پر، یہ جہنم کے دروازے پر. بہرحال حضرت یوسف کے لیے 4 شہادتیں، بچے کی گواہی، کرتے کی گواہی، خود عزیز مصر کی گواہی، اور اس کے بعد خود زلیخا کی گواہی. الآن حس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. یہ خود کہہ رہی ہے کہ یوسف سچے ہیں. ان 4 گواہی اور اتنی پاک دامنی کے باوجود یوسف نے یوں چھاتی اور سینہ تان کر نہیں کہا میں ہوں پاک دامن، میں ہوں پاک تینت، میں ہوں محترم، میں ہوں مکرم، میں ہوں تہجد گزار، میں ہوں شیخ الحدیث، میں ہوں فلاں. یہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. فرمایا میں اپنی برات نہیں کرتا ہوں، میرا نفس مجھے بھی برائی کا حکم دے سکتا ہے. یہ نبیوں کی تعلیم ہے میرے بھائیوں، یہ نبیوں کی تعلیم ہے. میں نے آج ہی سبق میں ایک باب آیا بخاری شریف کتاب الادب میں جس میں ہے الصبر علی الاذی، مصیبت پر صبر کرنا. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک مصیبت پر صبر کرنا، ایک عبادت پر صبر کرنا یعنی عبادت پر جم جانا، اور تیسرا ایک صبر عن المعصیت، گناہوں پر صبر کرنا یعنی گناہوں سے رک جانا. گناہوں سے روکو، یہ بھی صبر ہے. عبادت پر جم جاؤ، یہ بھی صبر ہے. مصیبتوں پر اپنے دل کو منا لو، یہ بھی صبر ہے. لیکن صبر کی تعریف سنو. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر مصیبت آئی میں نے برداشت کر لی. صبر اس کو نہیں کہتے ہیں. راغب اصفہانی صبر کی تعریف کر رہے ہیں. فرمایا اللہ کی عبادت کو ادا کرتے ہوئے مصیبت کے گھونٹ کو پینا، اس کو صبر کہا جاتا ہے. بخار آیا، حالات آئے، مسجون بنے، قیدی بنے، پریشانیاں آئی، دکان نہیں چلی، گھر میں آگ لگی، میں نماز نہ چھوڑوں، میں روزہ نہ چھوڑوں، میں سچ بولنا نہ چھوڑوں، میں اچھے اخلاق نہ چھوڑوں. تو عبادت پر قائم رہتے ہوئے مصیبت پر صبر کرنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے. ورنہ صرف صبر کر لینا، مصیبت کو برداشت کر لینا، یہ تو پولیس کے ہاتھ کے نیچے مار کھا کر وہ چور بھی صبر کر رہا ہے، لیکن کوئی اس کو یوں نہیں کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بھائی صبر کر اللہ تجھے صبر کا بدلہ دے گا. وہ صبر نہیں ہے، وہ گناہ کی پٹائی ہو رہی ہے. تو میں نے بچوں سے یہ کہا کہ صبر کا دامن بھی نبیوں سے سیکھو. جب بنیامین کے تھیلے سے پیالہ نکلا، مجھے سورہ یوسف کی تفسیر نہیں سنانا ہے، مجھے تو باتیں اس میں سے سنانا ہے. بنیامین کے پیالے سے تھیلے سے وہ پیالہ نکلا.
تو بھائیوں نے دیکھا کہ بنیامین کی چوری ثابت ہو گئی، تو اپنی برات کے لیے کیا کہنے لگے کہ یسرق فقط سرق اخ له من قبل، اس نے چوری کی ہے نا تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ کس کے سامنے بول رہے؟ وہی بھائی یوسف کے سامنے بول رہے، اور پھر یوسف بھی تخت نشین ہو چکے ہیں، بادشاہ بن چکے ہیں، اور اس کے سامنے بول رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے سامنے کوئی ابھی ایک لفظ بولے تو اچھا تجھے پتا نہیں ہے میں وہی تو ہوں، ہم فوراً یہ جواب دیں گے۔ آپ انداز لگائیں ہمارا جملہ کیا ہے؟ مول صاحب کتنی صبر کریے آپ نے، ارے صبر یہاں سے سیکھو، کتنی صبر کریں، کیا صبر یہاں سے سیکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی کہہ رہے اس نے چوری کی، تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی ہے، گویا یوسف کو چور ثابت کر رہے۔ حضرت یوسف اپنے دل میں کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ نے آگے نقل کیا، یسرق فقط سرق اخ له من قبل فاصرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم، لیکن زبان پر ایک لفظ بھی نہیں لائے۔ آپ انداز لگائیں صبر کا پیالہ کتنا زبردست پیا تھا، کتنا زبردست صبر کا پیالہ پیا تھا۔ اور پھر بھائی سے مسائل ثابت ہو گئے، ارے قرآن سمجھو، قرآن سمجھو، خدا پاک کی قسم قرآن تمہارے دلوں کے اندر پیوست جب ہو جاتا ہے تو محبتوں کو ڈال دیا کرتا ہے، یہ ہے وہ قرآن۔ میں ان بچوں سے بھی کہتا ہوں صرف حفظ پر اکتفا نہ کرو، اس کے معانی کو سمجھو، عالم بنو، اس کے مطالب کو سمجھو، قرآنی تقاضوں کو سمجھو اور عالم بنو۔ صرف حفظ پر اکتفا نہ کر لو، الفاظ آئے ہیں، معانی بھی آئیں گے، بہت لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ جب سارا مسئلہ سامنے آ گیا، والدین بھی پہنچ چکے اور بھائی بھی پہنچ چکے اور ثابت ہو گیا کہ یہی یوسف ہمارا بھائی سب، تو اب اللہ کی نعمتوں کو جب یوسف گنوانا شروع کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر، تو آپ نے کہاں سے ابتدا کیے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نعمت یہ ہوئی کہ اذ اخرجہ من السجن، مجھ کو جیل خانے سے نکالا۔ اس اللہ کا فضل ہوا کہ اس اللہ نے مجھے جیل خانے سے نکالا، حالانکہ آپ کو ابتدا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ کا فضل ہے مجھے کنویں سے نکالا، اور پھر کنویں سے بازار میں گیا اور بکا، اور پھر حالات اور الزام اور فلاں نہ معلوم کیا کیا مسائل۔ آپ کو ابتدا تو وہاں سے کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے کنویں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، نہ کنویں میں ڈالنے کا تذکرہ۔ حالانکہ جب لے گئے تھے تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب جب تک دیکھتے رہے تو یوسف کو اٹھا کر چل رہے تھے، اور جہاں آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو یوسف کو زمین پر پھینکا اور کہا چلنا ہو تو چل تو اب۔ کس انداز سے حضرت یوسف کی توہین اور آپ کو کنویں میں ڈالا ہوگا، اور آپ پر ظلم و تشدد کا پہاڑ، لیکن جب آپ نعمت کو بیان کرتے کنویں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اذ اخرجہ، جب مجھے جیل خانے سے نکالا، کیوں کنویں کا تذکرہ نہیں کیا؟ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ اگر کنویں کا تذکرہ کرتے تو بھائیوں کو پرانا واقعہ یاد آ جاتا، ان کا دل دکھ جاتا، اور یوسف چاہتے تھے کہ اپنے بھائیوں کا دل دکھنے نہ پائے۔ کیا تعلیم ہے قرآن کی، کیا تعلیم ہے قرآن کی۔ دلوں کو نہ دکھاؤ میرے بھائیوں، نہ دکھاؤ، معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو۔ ساری دنیا تمہارا تماشا دیکھ رہی ہے، تمہاری لڑائی پہ خوش ہو رہی ہے، تمہارے آپس کے ٹکراؤ پر خوشیاں منا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ کبھی الیکشن کے نام پر، کبھی پارٹیوں کے نام پر، کبھی تنظیموں کے نام پر وہ ہاتھ پائے چلاتے ہیں۔ اللہ اس امت کے مومنین کو محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو طلحہ بہرحال فرمایا صلح کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دے، صلح کراؤ جھوٹ بول کر، اور ذو معنی لفظ بول سکتے ہو بولو۔ صدیق اکبر ہجرت کے موقع پر حضور کو لے کر جا رہے، بخاری شریف میں ہے، ایک غیر مسلم مل گیا، وہ نہیں جانتا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اس نے صدیق کو وہ جانتا تھا، تو ابو بکر سے پوچھا کون ہے یہ تیرے ساتھ؟ تو حضرت صدیق فرماتے بخاری شریف میں ہادی یہدینی، مجھے راستہ بتانے والا. وہ سمجھا کہ ابو بکر مدینے جا رہے ہیں، راستے کا پتہ نہیں ہے، اس لیے راستہ بتانے والا لے لیا. اور صدیق نے دل میں مراد لیا مجھے آخرت کا راستہ بتانے والا ہے. یہ ہے ذو معنی، ڈبل معنی والا لفظ. تو فرمایا ہدا. ابو طلحہ نے سوچا اچھا ہو گیا ہوگا بچہ، حتیٰ کہ رات میں بیوی نے ملاقات کے لیے بھی بلایا. کیا ہو، بہت دنوں سے سفر میں تھے، تھکے ہوئے ہیں، آؤ ملاقات کرو مجھ سے، مجامعات کر لو. فجر کی نماز کے لیے غسل کر کے چلے ہیں اپنے محلے کی مسجد میں، تو بیوی نے کہا بچے کا انتقال ہو چکا ہے. ابو طلحہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل ہے. انتقال؟ اور کیوں نہ نکلتی؟ اس لیے کہ اسی عالم کے اندر بیوی نے مجامعات کے لیے بلایا. روایت کے الفاظ نہیں ہے، لیکن میں اس میں ڈالتا ہوں کہ شاید آپ کی بیوی نے یوں کہا ہو زبان سے کہ جس وقت آپ مجھ سے ملاقات کر رہے تھے میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا تھا، لیکن اس لیے رکھا تھا کہ آپ ایک لمبے سفر سے آئے ہیں، رات میں اظہار کر دیتی تمہیں تکلیف ہوتی، میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی. اللہ کرے کہ ہماری بیویوں کا بھی یہ مزاج بنے. وہ تو ابھی گھر پہ نہیں آئے، فون ہی سے شروع ہو جاتا ہے. حال تو یہ ہے کہ گھر میں آنا تو بہت دور کی بات، فون ہی سے شروع کر دیتی ہے. آپ تو ابھی وہاں بیٹھے ہیں، یہاں حالات تمہیں پتہ نہیں ہے. اللہ. حضرت ابو طلحہ بجائے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے مسجد نبوی میں گئے اور فجر کے بعد حضرت سے واقعہ بیان کیا. تو بخاری شریف میں ہے، حضرت نے فرمایا هل عرستم اللیلہ، رات بھی گزاری تم نے؟ بہت تعجب سے حضرت پوچھ رہے ہیں. اور امام بخاری کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ اگر دوست و احباب آپس میں محبت کرتے ہوئے شب اول کی گزر جانے کے بعد دوست سے کہے هل عرستم اللیلہ، جائز ہے، جائز ہے، حدیث شریف سے ثابت ہے، کہہ سکتے. رات بھی گزاری، مزہ آ گیا، یہ پوچھ سکتے. فرمایا هل عرستم، جی نام یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا دعا کی اے اللہ آج کی اس رات کی ملاقات سے ابو طلحہ کو لڑکا عطا کر اور اس لڑکے کو حافظ قرآن بنا. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے اس روایت کے ذیل میں کہ اگر اس سے بھی اونچی کوئی دعا ہوتی تو اللہ کے نبی اس موقع پر دیتے. معلوم ہوتا ہے حفظ قرآن کی دعا یہ سب سے اہم دعا ہے، تو حفظ قرآن کی دولت بھی سب سے اہم دولت ہے، یہ بہت اہم دولت ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ وہ بچہ اس حمل سے بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ حافظ قرآن بنا، اور اس بچے کو بخاری شریف میں ہے کہ اور 8 بچے اللہ نے عطا فرمائے، یعنی ابو طلحہ کے 8 پوتے، اور وہ سب حافظ قرآن ہوئے. یہاں تک تو بخاری شریف میں نبی کی دعا، اور محدثین اور شراح حدیث نے لکھا ہے کہ ان کی نسلوں میں 300 سال تک حفاظ اور محدثین پیدا ہوتے رہے. بہت بڑی دولت ہے حفظ قرآن، کوئی معمولی دولت نہیں، بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو عطا فرمائی ہے. ان کے ماں باپ خوش نصیب ہے. اذا مات حامل القرآن قال اللہ تعالی لعرضه یا عرضی لا تاكل جسده قالت العرض یا رب کیف آکل جسده وفي قلبه کلامك رواه علی المتقی رحمہ اللہ تعالی فی کتابه کنز الامال. کنز الامال کی یہ روایت ہے. فرمایا حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، حامل قرآن جب مرتا ہے اللہ زمین سے کہتا ہے اے میری زمین تو اس کے جسم کو نہ کھانا، تو زمین کہتی ہے اللہ کیسے اس کے جسم کو کھاؤں، اس کے سینے میں تو تیرا قرآن موجود ہے. یہ قرآن کریم ہے میرے بھائیو، یہ حفظ ہے بہت بڑی. دنیا میں یہ کتاب جتنی پڑھی جاتی ہے اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. آپ صرف رمضان میں دیکھ لیں، ہمارے اس گودرا کی ساری مسجدوں میں تراویح، پھر اور جگہوں پر تراویح، ہر جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ تو تراویح میں
پھر انفرادن لوگ پڑھ رہے ہیں. اللہ انفرادن بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جوانوں کی زندگی سے آہستہ آہستہ تلاوت قرآن کا مسئلہ نکلتا جا رہا ہے. سوائے رمضان کے قرآن نہیں پکڑتے. قرآن پڑھو روزانہ. ہمارے حضرت کے پاس جب بھی کوئی مہمان جاتا حضرت شیخ یونس صاحب کے پاس, حضرت پوچھتے حافظ ہو؟ وہ کہتا جی. تو حضرت فرماتے روزانہ نوافل میں 1 پارہ پڑھو. اور اگر وہ کہتا میں حافظ نہیں تو حضرت فرماتے اندر دیکھ کر 1 پارہ پڑھو. یہ عجیب و غریب کتاب ہے, بہت عجیب. جو اس سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے ایک مثال سمجھائی کہ میں اپنے حاجی صاحب پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دہلی میں ایک مرتبہ ساتھ تھا. ایک جگہ کچھ لوگ جمع ہو کر حاجی صاحب کا مولود شریف کی ایک کتاب ہے, چونکہ ایسا قائل تھے مولود شریف کے, لیکن یہ مولود شریف نہیں جو ڈھونگ دھتورے والا مولود شریف, ڈیزے بھی بجے اور بازے بھی بجے اور نمازیں بھی چھوڑے, یہ نہیں. حاجی صاحب کا مطلب یہ تھا کہ شان نبوت میں اشعار پڑھے جائیں, بس یہ بات تھی. ہمارے بعض اکابر اس کی قائل تھے, حاجی صاحب بھی قائل تھے. مکۃ المکرمہ میں حاجی صاحب ایک مولود شریف میں جا رہے تھے, حضرت گنگوئی بھی پہنچے تھے. تو حضرت گنگوئی سے فرمایا مولوی رشید احمد چلو گے آپ میرے ساتھ, میں فلاں جگہ مولود میں جا رہا ہوں. فرمایا حضرت میں نہیں آتا, پیر و مرشد کو نہ کہتے, کہ میں نہیں آتا. کہا ٹھیک ہے. حاجی صاحب واپس آئے. فرمایا اچھا ہوا آپ نہیں آئے تو, اس لیے کہ میرا جانا حجت نہیں, تمہارا جانا حجت ہو جائے گا, اس لیے کہ تم مفتی ہو. اچھا ہوا تم نہیں آئے تھے, تمہارا عمل امت کے لیے حجت ہو جاتا. بہرحال حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولود شریف کے قائل تھے. تو حضرت کی ایک کتاب تھی کچھ اشعار کی, وہ ایک جگہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر پڑھ رہا تھا اور مجمع وہاں جمع ہو کر سن رہا تھا, اور حاجی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو گنگوئی بھی ساتھ تھے. حاجی صاحب ٹھہر گئے, سنتے رہے. فرمایا کتاب, فرمایا حاجی صاحب ہی کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. تو حاجی صاحب خوش ہو رہے تھے, یہ ماشاءاللہ میری کتاب پڑھی جا رہی ہے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے اپنے ملفوظ میں ایک جگہ یوں فرمایا ہے کہ مخلوق ہو کر حاجی امداد اللہ اپنی کتاب کے سننے پر کہ لوگ پڑھ رہے ہیں اتنا خوش ہوتا ہے, تو اگر بندہ قرآن پڑھے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو. نبی جیسا نبی جو صاحب وحی جس پر قرآن اتارا گیا, اس کو اللہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اتلو, اے نبی پڑھو اس کتاب کو, تلاوت کرو اس کتاب کی. اس نبی کو تلاوت کا حکم دیا گیا. ہم اور آپ کون سے؟ ہمیں چاہیے معاف فرمائیں, عوام تو عوام, ہم خواص کی زندگی سے بھی تلاوت قرآن نکلتا جا رہا ہے. ہم خواص کی زندگی سے ہم بھی قرآن نہیں پڑھتے. میں اہل علم کو بھی بہت ادب کے ساتھ, بہت لذاذت کے ساتھ, بہت محبت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا, اگر حافظ ہیں تو نوافل میں 1 پارہ پڑھیں, اور اگر حافظ نہیں ہیں تو اندر دیکھ کر 1 پارہ پڑھیں. اور آپ سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی میں لائیں. اس کو اپنی زندگی, ایک بہت بڑی عبادت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الکلام کلام اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں اگر بہترین کلام ہو سکتا ہے تو اللہ کا کلام ہے, اس سے بہتر کلام ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو چونکہ ہم نے اس کا معنی نہیں سمجھا اس لیے ہمیں لذت نہیں آ رہی ہے. ابھی یہ طلبہ جب دعا پڑھ رہے تھے نا, اس میں انہوں نے ایک لفظ پڑھا, اللہم آنس واشدی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. امام بنا دے اس قرآن کو ہمارا. امام کیسے بنے گا؟ اس پر عمل کریں گے تو, ورنہ جیسے مول صاحب نے کہا کہ ہمارے پجامے پینٹ ٹخنے سے نیچے ہیں. میں ایک مسجد میں جمعہ میں بیان میں گیا, امام صاحب نے خطبہ دیا اور اس میں روایت پڑھی وہی ماس فلک کعبہ فی النار, اور مولوی صاحب کا جبہ جو ہے وہی ٹخنوں سے نیچے تھا. میں نے مولوی صاحب کو, میرے شاگرد تھے, میں نے خلوت میں بعد میں بلایا. امام شافعی فرماتے علانیہ نصیحت کرو گے تو فضیلت ہوگی, نہیں مانیں گے. نصیحت کرنا ہو تو خلوت میں کرو.
میں نے ان کو خلوت میں بلایا، میں نے کہا مول صاحب آپ نے خود دعوت دی کہ تخنوں سے اوپر پہنا جائے اور آپ کا تخنوں سے نیچے جا رہا ہے، ہم لم تقولون ما لا تفعلون کا مصداق بن رہے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، پہلی قوموں کا ایک واقعہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ پہلی قوم میں ایک آدمی، اس کا پینٹ پجامہ جو بھی ہوگا تخنوں سے نیچے تھا، اللہ نے زمین پھاڑی اور اس کو زمین میں اتارا، وَيَتَزَلْزَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک دستا رہے گا۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب آپ قرآن کو امام بنا رہے ہیں تو جیسے یہ امام ہوتا ہے، اس نے کہا اللہ اکبر ہم رکوع میں، اس نے کہا اللہ اکبر ہم سجدے میں، جیسے اس امام کی مکمل اتباع کے بغیر ہم مصلی اور مقتدی نہیں ہو سکتے، اس قرآن کی امامت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں تو اس کے ہر ادا کو عمل میں لائے بغیر ہم اس قرآن کے مقتدی نہیں ہو سکتے۔ اماما ونورا وہدی ورحمۃ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت۔ میں جہاں جاتا ہوں ایک بات کہا کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت جہاں ہمارے افعال کی اصلاح فرماتے تھے، ہماری باتوں کی بھی اصلاح فرماتے تھے۔ عرب میں دستور تھا، چونکہ وہ انگور سے شراب بناتی تھی، انگور ان کو بہت پیاری تھی، وہ انگور کو شراب بناتی تھی، تو وہ انگور کو کرم کہتے تھے۔ کرم کا معنی سخاوت، یعنی بڑی سخی ہے یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقولوا لنبل الکرم فإن الکرم صفۃ المؤمن، انگور کو کرم مت کہو، دراخت کو کشمش کو کرم مت کہو، کرم تو مومن کی صفت ہے، یہ کہاں تم بول رہے ہو؟ عرب میں دستور تھا، مغرب کو عشاء بولتے تھے، حضرت نے فرمایا لا تقولوا المغرب العشاء، مغرب کو عشاء نہ کہو ورنہ نماز میں خلجان پیدا ہو جائے گا کہ مغرب ہے یا عشاء ہے، زبان کی بھی، اقوال کی بھی، باتوں کی بھی، الفاظ کی بھی۔ لا تقولوا رائنا ولکن انظرنا، رائنا مت کہو، انظرنا کہو۔ تو ہمارے کلام کی بھی اصلاح فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کی کوئی آیت تم بھول جاؤ یا تم سے غلطی ہو جائے تو یوں نہ کہو نسیتو، اللہ کے نبی کہتے ہیں نسیتو، بخاری شریف میں نسیتو۔ اگر نسیتو کہو گے تو معنی یہ ہوگا میں بھول گیا، میرے عمل کا دخل، اور نسیتو کہو گے میں بھلا دیا گیا، شیطان کے عمل کا دخل ہوا۔ فرمایا اپنی طرف منسوب نہ کرو، ولیکن قولوا نسیتو، نسیتو نہ بولو، نسیتو بولو۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اس مدرسے میں ہمارے یہ 29 بچے حافظ قرآن بنے، اور یہاں ایک مدرس جو بہت فعال مدرس تھے، بہت کام کرنے والے تھے، اور عجیب و غریب کے مدرسے میں آئے اور اسی خدمت میں لگ کر اللہ کے پیارے ہو گئے۔ وہ مقام شہادت پر پہنچ چکا، دین کے کام میں لگ کر گیا ہے تو مقام شہادت پر، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں آنے والا بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے پاؤں پر لگنے والے غبار کا وہی حکم ہے جو مجاہد کے غبار کو دیا گیا، تو جمعہ کی نماز کے لیے جب یہ حکم ہے تو حصول علم یا بچوں کی تعلیم کے لیے جانے والا وہ بھی یقیناً مجاہد سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ شہادت کی موت گیا، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم تمام کو قرآن کریم سے وابستگی نصیب فرمائے، قرآن پہ عمل کرو، نماز پڑھو اور امت کے لیے رو، امت کے لیے رو میرے بھائیوں، امت کے لیے رونے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو مجرم سمجھو کہ دنیا کے حالات میرے اعمال کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے۔ کسی بزرگ کے پاس لوگ گئے اور جا کر کے شیخ سلیم چشتی ان کا نام تھا، لوگ گئے ان کے پاس، فرمایا حضرت بارش نہیں آ رہی ہے، آپ دعا فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، آپ نے اپنا جھولا اٹھایا اور بستی سے باہر نکلے۔ لوگوں نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میرے گناہوں سے بارش رکی ہوئی ہے، میں باہر نکل جاؤں تاکہ اللہ تمہیں بارش عطا کرے۔ اپنے آپ کو مجرم قرار دو، انگلیاں دوسروں پہ نہ اٹھاؤ، تو ایسا تو ایسا تو ایسا نہیں، سب اچھے ہیں، میں برا ہوں۔ اگر ہر مومن اپنی برائی کو دیکھنے پر آ جائے گا، خدا پاک کی قسم اللہ رونا نصیب کرے گا، اور اس کے رات کے آنسوؤں پر اللہ سیریا کیا پوری دنیا کے حالات کو درست فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ امت رونے والی بنے۔ اس امت کے آنسوؤں پر تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ان کے آنسوؤں کی اللہ نے بہت لاج رکھی ہے۔ یہ وہ امت ہے کہ جس عائشہ کو ابو بکر نے یوں چونتی دی،
سفر کے اندر، اور تیمم کا مسئلہ نہیں تھا اور پانی موجود نہیں تھا، اور صحابہ نے صدیق کو یوں کہا کہ تیری بیٹی کی وجہ سے نماز ضائع ہو جائے گی، فجر کی نماز کا وقت نکل جائے گا، اور باپ نے مارنا شروع کیا اور برا بلا کہنا شروع کیا، اور آنکھوں سے آنسو عائشہ کے، اور نبی بیدار ہوئے اور پھر لیٹ گئے اور وحی کے آثار ہوئے، اور اس میں آیت تیمم اتری، عائشہ کے دو آنسو کے اوپر اللہ نے امت کے لیے تیمم کے مسئلے کو حل کیا ہے۔ وہ خولہ جن کے شوہر نے ان سے جو ہے زہار کر لیا تھا اور یہ کہہ دیا تو میری ماں کی طرح لگتی ہے، اور دستور عرب پر طلاق کا مسئلہ تھا، نبی کی خدمت میں پہنچی، میرے شوہر نے مجھ کو یہ جملہ کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قرآن میں کوئی حکم نہیں، دستور عرب پر طلاق ہو گئی، تو کہنے لگی اولادی صغار، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرا مکان نہیں، میرے ماں باپ نہیں، اور میرے شوہر نے تو محبت میں کہا ہے، اس کو مجھ سے بڑا پیار ہے، میں کیسے چھوڑوں اس کو، کوئی فدیے کا مسئلہ نکال دو اللہ کے ابھی۔ فرمایا میرے قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں فدیے کا۔ تو کیا کہہ کر گئی، اگر آپ سے حل نہیں ہوتا تو وہاں سے حل کروں گی۔ ہاں، اس امت کی عورتوں نے اپنے مسائل کو اللہ سے حل کیا، اور گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پیغمبر پر آیت اتار رہے ہیں۔ لقد سمع اللہ قول اللتی ہے، الذی نہیں ہے، اللتی عورت کی طرف، قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا، اے پیغمبر جو تجھ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے باب میں، تجادلک وتشتکی الی اللہ، اور تجھے یوں کہہ کر گئی کہ میں وہاں سناؤں گی، واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں کی بات خوب سنی اللہ نے، ان اللہ سمیع بصیر۔ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، فرمایا یہ دستور عرب طلاق کا مسئلہ چھوڑ دے، اگر تیری امت کی خولہ کو فدیہ سے مسئلہ حل کرنا ہے تو میں قیامت تک کے لیے فدیے کا مسئلہ اتار دیتا ہوں۔ ہاں، اس امت نے اپنے 2 آنسوؤں سے منوایا ہے اپنے اللہ کو۔ میرے بھائیوں، رو گے، اپنے آپ کو مجرم بتاؤ گے، نماز کے پابند بنو گے، معاملات کو صحیح کرو گے، اخلاق کو صحیح کرو گے۔ عبادات میں تو میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت نہیں کرنی چاہیے، اپنی جگہ عبادت مسلم ہے، لیکن معاملات کی گڑبڑی کو صحیح کرو، میراث کے مسائل کو حل کرو۔ اچھے پڑھے لکھے، اچھے علماء، اچھے مبلغین کا حال یہ ہے کہ میراث کے باب میں پیچھے، جھوٹ، دکانوں پر فریب، دھوکہ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ مفسر روایت جس کا اختصار کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی جانے لگے، بارش آئی، غار میں چلے گئے، ایک چٹان آ گئی، ہٹانا مشکل، بہت بڑا پتھر، ایک نے دعا کی، ماں باپ کا بڑا خدمت گزار تھا، میرا عمل تجھے پسند ہو تو اس پتھر کو ہٹا دے، رات بھر دودھ لے کر میں کھڑا رہا تھا، پتھر تھوڑا سا ہٹا۔ ایک نے کہا میری چچازاد بہن وہ مجھ سے قرض مانگتی تھی، میں شرط رکھتا تھا، مجبور ہو کر ایک مرتبہ اس نے میری شرط کو قبول کیا، میں نے 100 دینار دیے، جب قریب پہنچا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ کپڑے اتارے ہوئے اور اٹھ جانا بہت بڑے کمال کی بات ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تیرا نام آیا، اٹھ گیا، پتھر ہٹا دے، اور ہٹا۔ تیسرے نے کہا اللہ مزدور کو مزدوری پر لیا، مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں لگایا، اس کو اپنا پارٹنر بنا لیا۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، وہاں مزدور کو پارٹنر بنایا، یا پارٹنروں کے پیسے لوگ نہیں دیتے، وہاں مزدور کو پارٹنر بنایا۔ اور جب وہ مزدور آیا تو کہا یہ سارا مال تیرا ہے، اس نے کہا مذاق مت کر، تھوڑا سا تھا، کہا میں نے تیرے مال کو کاروبار میں لگایا، سب نفع تیرا ہے، جا لے جا، اللہ میرا عمل تیرے لیے، اگر منظور ہو تو ہٹا دے۔ اور ہٹا پتھر، تینوں کا نکلنا آسان ہو گیا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے اوپر جو جملہ فرماتے، محدثین کے بارے میں نقل نہیں کر رہا ہوں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی بات نقل کر رہا ہوں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں اس روایت پر غور کرو، ان تینوں نے اپنی مصیبت کے موقع پر اپنی عبادتوں کو پیش نہیں کیا، اپنے معاملات کو پیش کیا۔ یہ نہیں کہا میں بہت نمازی، میں بہت روزے دار، میں بہت حج کرنے والا، میں بہت عمرے کرنے والا، اپنی عبادتوں کو پیش نہیں کیا، معاملات کو پیش کیا۔ میرے ماں باپ کے ساتھ معاملہ صحیح، میری بہن کے ساتھ معاملہ صحیح، میرے مزدور کے ساتھ معاملہ صحیح۔ حضرت جی جوش میں آتے، یہ میں نے میرے شیخ سے سنا ہے،
جس کو پورے یقین کے ساتھ میں نقل کرتا ہوں. شاملی کے میدان میں اجتماع تھا اور اس اجتماع میں حضرت امام یوسف صاحب نے اس روایت کے اوپر کہا تھا اور جوش میں آ کر یوں فرمایا، اے لوگوں، ان لوگوں نے معاملات کو پیش کیا، ان کے معاملات صحیح تھے، اللہ نے دنیا کی چٹان کو ہٹایا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت، اگر تم بھی اپنے معاملات کو صحیح کرو گے، اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے گا. اپنے معاملات کو صحیح کرو، اپنی عبادت کو صحیح کرو، اپنی معاشرت اور بیوی بچوں کے مسائل کو صحیح کرو، اپنے اخلاق کو صحیح کرو. یہ قرآن کو جب امام بناتے ہیں تو قرآن اسی کا تقاضا کر رہا ہے. اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، ان بچوں کے سینوں میں تا قیام قیامت قرآن کریم کو محفوظ فرمائے. ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے اقارب، رشتہ دار، متعلقین، بلکہ ہماری اس پوری مجلس کے لیے اللہ ذریعہ نجات بنا دے. ان لوگوں کے قرآن کو اور اللہ ان کو، ہم کو، سب کو قرآن کریم سے وابستگی اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، تیرے قرآن کی نسبت پر ہے، تیرے کلام کی نسبت پر ہے. اے اللہ، کلام تیری صفت ہے اور تیری صفت کی جو قدر کرتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے. اے اللہ، ان حفاظوں کی قدر فرما لے، ان کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ، ان کے اساتذہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ، اس پوری بستی کی مغفرت فرما دے. اے اللہ، اس پوری مجلس کی مغفرت فرما دے. اے اللہ، اس مدرسے کو اور یہاں کے تمام مدارس کو قبول فرما، ان کی نصرت و مدد فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، نظر عداوت سے حفاظت فرما. اے اللہ، اصحاب کہف نے ایک غار میں پناہ لی، تو نے نجات عطا فرما دی. اے اللہ، مدارس بھی غار ہے جس میں ہم نے پناہ لی ہے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرما لے. دعوت و تبلیغ ایک غار ہے، جو لوگ دعوت و تبلیغ میں پناہ لیتے ہیں ان کی حفاظت فرما لے. خانقاہ ایک غار اور گوفہ ہے، جو اس میں پناہ لیتے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما لے. اے اللہ، اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ، گناہوں کو معاف فرما. ہم مجرم ہیں، ہم پاپی ہیں، ہم عاصی ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. اے اللہ، تیرا نبی جب تجھ سے دعا کرتا تھا وہ تو یوں کہتا تھا، انا نسألک مسألۃ المسکین. جیسے بھکاری مانگتا ہے ویسے محمد تیرے سامنے مانگتا ہے. ہماری تو دعاؤں میں تواضع بھی ابھی تک نہیں آئی. اللہ، ہمیں تواضع نصیب فرما، ہمیں عاجزی نصیب فرما، ہمیں پیشانی رگڑنا نصیب فرما. اے اللہ، پیشانی پر ہمارے بہت نشان پڑ گئے، لیکن ہمیں وہ سجدہ نصیب فرما کہ زمین پر نشان پڑ جائیں اور زمین ہماری گواہی دے دے. اے اللہ، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے. دنیا کے حالات کو خوشگوار فرما، دنیا کے حالات کو خوشگوار فرما. اللہ، شام کے مسلمانوں کے حالات کو خوشگوار فرما، رحم فرما. اللہ، اے اللہ، بچوں کے چیتھرے ہم سے دیکھے نہیں جاتے ہیں، بچوں کے چیتھرے، ان عورتوں کی عزتیں ہم سے دیکھی نہیں جاتی، ان کی لاشیں ہم سے دیکھی نہیں جاتی. اللہ اللہ اللہ، ان معصوموں کا کیا قصور ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے مولا، ان معصوموں کا کیا قصور ہے. اے اللہ، جو طرف طرف کر اپنی جان دے رہے ہیں، مولا تو رحم کھا لے، رحم کھا لے. تو وہ اللہ ہے، تو وہ اللہ ہے جو ماں سے زیادہ شفیق ہے. ایک ماں کو اپنے بھوکے بچے پر رحم آ جاتا ہے. اے غریبوں کے غریب، اے رحیموں کے رحیم، اے رحمانوں کے رحمان، اے مالک، اے ہمارے آقا، ہمارے آقا، ہمیں یقین ہے کہ میرے گناہوں سے ہوا ہے، لیکن مولا تو رحم فرما دے، تو کرم فرما دے، تو ان کی بگڑے حالات کو درست فرما دے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو درست نہیں کر سکتی، تو ہی کر سکتا ہے. ہمارے دکھروں کو سننے والا کوئی نہیں رہا، ہم کس کو اپنے دکھرے سنائیں. تو ہی ایک اللہ ہے.
تو ہی ایک رحمان ہے، تو ہی ایک رحیم ہے، ہم تجھ سے اپنے دکھڑے سناتے ہیں۔ اے اللہ تجھے طائف میں بہنے والے نبی کا خون کا واسطہ ہے، تو اللہ حالات درست فرما دے۔ اے اللہ احد میں رچر کر شہید ہونے والے حمزہ کی لاش کا واسطہ ہے، بغیر پانی کے جان دینے والے نبی کے نواسے کا واسطہ ہے، تو حالات خوشگوار فرما دے، حالات درست فرما دے، حالات درست فرما دے، ہمارے ملک کے حالات کو بھی خوشگوار فرما۔ اے اللہ وہ ایک فرعون تھا جس نے موسیٰ کی قوم کو ستایا تھا، اے اللہ تو نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے سامنے دبو کر موسیٰ کی قوم کو خوش کر دیا تھا۔ یہاں تو تیرے محبوب کی امت ہے، یا تو محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ اللہ یہاں تو ہماری راتیں بھی رونے میں گزر رہی ہے، ہمارے دن بھی رونے میں گزر رہی ہے، ہماری صبح بھی رونے میں گزر رہی ہے، ہماری شام بھی رونے میں، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے اللہ، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اے اللہ تو ان فرعونوں کی پکڑ کب کرے گا؟ ان حمانوں کی پکڑ فرما لے، ان قارونوں کی پکڑ فرما لے، ان شدادوں کی پکڑ فرما لے، ان ابو جہلوں کی پکڑ فرما لے، اور تیرے محبوب کے رونے کو ہنسنے میں بدل دے، تیرے محبوب کے رونے کو ہنسنے میں بدل دے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، تو راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں سلام کر دیتا ہوں، آپ جواب دے دیں، ہم چلنا ہے، ابھی مجھے صبح سبق پڑھانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.attableek.com, the reviver of